اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ 20واں پارہ سورہ النمل آیت شریفہ 92 اور 93۔ آیت شریفہ 92 کے الفاظ مبارکہ کے معنی وَأَن اور یہ کہ اتلو القرآن میں قرآن کریم کی تلاوت کروں۔ فمن اہتدی سو جو شخص ہدایت یافتہ ہوا، فإنما سو در حقیقت یہتدی بنفسہ وہ ہدایت حاصل کرتا ہے اپنے جان کے لیے۔ ومن ضل اور جو کوئی گمراہ ہوا، فقل تو آپ کہہ دیجئے انما در حقیقت انا میں من المنذرین ڈرانے والوں میں سے۔ انذار ڈرانا، منذر ڈرانے والا، منذرین جمع پلورل ڈرانے والے۔ بامحاورہ ترجمہ اور یہ کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں، سو جو شخص ہدایت یافتہ ہوا تو در حقیقت وہ اپنی جان کے لیے ہدایت یافتہ ہوا، اور جو شخص گمراہ ہوا تو در حقیقت میں ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ اس آیت کریمہ میں کیا کچھ ہے، رب ذو جلال ہی بہتر جا۔ کچھ پڑھنے کچھ سوچنے سے اللہ مالک کی توفیق سے ٹوٹی پھوٹی سمجھ میں جو بات آئی ہے، عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش توفیق الہی سے کرتا ہوں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ یہ مشرک، ان کی ہٹ درمی، ان کا ضد، ان کی ضد، ان کا تعصب تو معلوم ہے، ان کی گمراہی، ان کی ضلالت وہ مخفی نہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ اور یہ کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں۔ اس میں ایک سے زیادہ باتیں ہیں۔ ایک بات، کسی کی گمراہی وہ اس کو سمجھانے کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ مکہ کے مشرکوں سے بھی کوئی برا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہے کہ چپ کر جاؤ، ہٹ جاؤ، خواہ اجرے پیدا نہ کرو۔ نہیں، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ میں کیا کروں؟ اور اس کا تعلق ہے پچھلے جملے سے۔ سابقہ آیت کریمہ کا آخری جملہ دیکھیے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں کیا ہو جاؤں، یہ کہ میں ہو جاؤں مسلمانوں میں سے۔ اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور مجھے حکم دیا گیا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں۔ ان کی ہٹ درمی، ضد، تعصب دوبارہ دہراتا ہوں، اور سب کچھ کے باوجود مجھے حکم کس بات کا ہے کہ دعوت جاری رکھ۔ اللہ ہدایت دے، فضل الہی کو اور آپ سب کو۔ کیا ہمارے گھروں میں یہی پالیسی چل رہی ہے؟ سب بڑی بڑی سیانی گھروں میں جو اپنے خیال میں بیٹھی ہیں، چھوڑو کیا کر رہے ہو، ایسے سمجھاتی ہیں جیسے بچے کو وہ سبق پڑھا رہی ہیں۔ چھوڑو کیا کرتے ہو، خواہ بہت سر کھاتے ہو۔ شاباش تیرے، تو کہاں سے اتنی دانشور آ گئے؟ قرآن و سنت کو منسوخ کر دیا تو نے۔ الفاظ منہ میں سخت آ رہے ہیں، نہیں کہتے،
یہ کس کا کردار ادا کر رہی ہے؟ اللہ کچھ فرمائے، یہ کچھ کہے اور بنے بہت بڑی ریفارمر، خاندان کی بہت بڑی خیرخواہ، یہ خیرخواہ ہے، یہ دشمن ہے، یہ کس کی نمائندگی کر رہی ہے؟ رحمان کا حکم تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہے، چپ نہیں کرنا، قرآن شریف کے ساتھ دعوت دیتے جاؤ۔ اللہ کو بھی پتا انہوں نے ماننا کہ نہیں، اور جو قرائن حالات ان کے ہیں وہ بھی سامنے ہیں، لیکن کیا دعوت کو بند کر دینا؟ کیا ہمارے گھروں میں پھر دہراتا ہوں یہی پالیسی چل رہی ہے؟ عبدالحمید جی یہی پالیسی ہے، اور میرا گمان نہیں، عقیدہ اللہ کے لیے ہو، اگر اسی حکم ربانی کے تحت جو تھوڑے بہت دین سے تعلق والے ہیں دعوت کے سلسلے کو جاری رکھیں تو شاید گمراہی میں بہت زیادہ کمی آئے، یا کم از کم برائی کا جو سیلاب ہے جو سروں کے اوپر سے گزر رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے بہت حد تک تھک جائے، لیکن نظام ہی بدل دیا ان بہروپیوں مردوں اور عورتوں نے۔ کیا کریں؟ ایک نہ سنیں ان کی، اپنے رب کی سنیں، اور یہ مطلب نہیں گوہی ماریں، پھر نہ حکمت دانائی سے یہ کام جاری رکھیں، اور ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، چھوڑے نہیں۔ میں ٹوٹا پھوٹا شاہ صاحب جو بات سمجھا وہ یہ ہے، حکمت سے گالی نہیں نکالنی، گربان نہیں پکڑنا، لڑائی نہیں کرنی حافظ صاحب، لیکن چپ کر لیں۔ اس سے وہ قبرستان جائیں گے تو انشاءاللہ چپ کریں۔ پھر صاحب چپ کب کریں گے؟ جب جی علامت قبرستان جائیں، اچھا علامت جائیں، اس سے پہلے نہ چپ کرنا نہ دعا چھوڑنا، معاملہ اللہ کے ہاتھ۔ دوسری بات، اسی حوالے سے دعوت کیسے دینی، کس کے ساتھ دینی ہے، اچھی طرح نوٹ کیجئے۔ دعوت کے لیے بہترین چیز اللہ کی کتاب، اس ایسی دعوت کے لیے اللہ پاک نے کوئی چیز بنائی نہیں۔ کچی پکی باتیں، کس سے کہانی، عمر جی کچی پکی باتیں، کس سے کہانیاں، یہ دعوت کا طریقہ نہیں۔ جو ان میں زیادہ اثر ہے، خاک ہے تیری سوچ پر، جس چیز کے ساتھ دعوت دینے کی اللہ پاک نے اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم جس چیز کے ساتھ دعوت دینے کا حکم دیا، دی بیسٹ ہوگی یا کمزور؟ دعوت ہے قرآن پاک کے ساتھ، جس کو چیلنج نہیں ہو سکے۔ گاؤں میں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کیا، اس کی کوئی بیس ہے؟ جو بات ہے بے بنیاد، اس کی بنیاد پر کسی کو خاک سمجھائیں گے؟ اس کے بعد دعوت ہے حدیث شریف کے حوالے سے، اور اس کے بعد اگر کوئی ضمناً بات ہو جائے تجربات کی، مشاہدات کی، لیکن دعوت کی جو بنیاد ہے وہ کس کے ساتھ ہو؟ کتاب و سنت کے ساتھ۔ فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه۔ اور بات اس آیت کریمہ میں، سو جو شخص ہدایت لائے، ہدایت یافتہ ہو جائے، تو کیا اس نے احسان کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ احسان کیا اللہ مالک الملک پر؟ احسان کیا اہل ایمان پر؟ نہیں، اللہ بے نیاز ہے اس سے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، اہل ایمان ان کا اللہ ہے۔ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي بِنَفْسِهِ، سیدھا ہوگا تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ سیدھا ہونے والے۔ قرآن و سنت میں یہ بات کتنی دفعہ دہرائی گئی ہے، جس نے ہدایت پائی اس نے اپنی جان کے لیے کہا میں آپ سیدھے ہو جائیں،
اللہ کی بادشاہی پختہ ہو جائے گی، اور اللہ نہ کرے ٹیڑے ہو جائیں تو اللہ کے اقتدار میں معاذ اللہ کمی ہوگی، سارے سب سے زیادہ متقی ہو جائیں، رائے برابر اضافہ نہ ہوگا، سارے معاذ اللہ پھر جائیں، رائے برابر اقتدار رب العالمین نے کمی نہیں۔ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي نَفْسِهِ، جو ہدایت پائے گا وہ اپنی جان کے لیے اس کا نفع، اس کی خیر اس کے لیے دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ کیا نفع کیا خیر ہے؟ یہ کتاب ہے، قرآن و سنت اس خیر کے تذکرہ سے لبریز۔ وَمَنْ زَلَّ، اور جو کو گمراہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ عرش عظیم معاذ اللہ لرزا جائے۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی حقانیت میں، اس کی صداقت میں کوئی فرق آئے گا؟ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہو جائے فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، سو آپ کہہ دیجئے در حقیقت میں ڈرانے والوں میں سے۔ اللہ اکبر، کیا انداز ہے بیان کا، اور کیوں نہ ہو رب العالمین کا۔ میرے ساتھ توجہ فرمائے، دو گروہ ہیں، ایک ڈرانے والے، ایک جن کو ڈرایا گیا۔ ڈرانے والوں کے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ڈرایا گیا باقی سارے لوگ۔ اب اللہ نہ کرے سارے پھر جائیں، اور جو بھی حق کو قبول نہ کرے تو ڈرانے والے جو تھے ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ بولیے، تو وہ اپنی ذمہ داری میں پورے ہو گئے کہ نہیں؟ ان کے نمبروں میں کچھ کمی ہے؟ ان کا پرچہ تھا ڈراؤ، آخر تک ڈراؤ، انہوں نے اپنا پرچہ مکمل کیا۔ اب کوئی بدبخت نہ مانے تو اس کے نمبر کاٹے جائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، ایک کشتی کے سوار سارے مومن ہوئے، اور کشتی میں جانور بھی تھے۔ کتنی بڑی کشتی ہوگی؟ 950 سالہ محنت کو خلاصہ خود اللہ کریم نے فرمائے وَمَا آمَنَ مَعْهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور ان کے ساتھ نہیں مان لائے مگر نہایت تھوڑے۔ اور حدیث شریف میں ہے بعض انبیاء آئیں گے ان کے ساتھ صرف 2 امتی ہوں، اور بعض آئیں گے ان کے ساتھ 1 امتی ہوگا، اور بعض آئیں گے ان کے ساتھ 1 امتی بھی۔ تو یہ نبی اپنے مشن کو پورا کرنے میں کامیاب ہے یا ناکام؟ اس کی ذمہ داری ڈراؤ، اس نے ڈرا دیا۔ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ انہوں نے ڈرانے والے کی ذمہ داری میں یہ بات رکھی نہیں کہ وہ مانے، نہ نبی کی، نہ مربی کی، نہ استاذ کی، نہ ماں باپ۔ ہاں، ڈرانے میں کمی نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں، چھوڑا تمہارا، چھوڑنا نہیں اپنا مشن۔ اگر شیطان کا چیلا شیطان کے دامن کو نہیں چھوڑتا تو میں رب کا غلام ان کی غلامی سے نکل جاؤں۔ اس کا مقصد ہے شیطان سے وہ اپنے تعلق میں میرے رب کے تعلق سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ کیوں ہو؟ تعلق ان سے قائم کرنا ہے یا شیطان سے؟ تو شیطان کا چہرہ پکا اور رحمان کا غلام کچا، بات بنتی ہے۔ اس کا مطلب غلامی میں شک والی غلامی نہیں کرنی، چھوڑنا نہیں۔ کیوں؟ جو فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، میں فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، میں در حقیقت ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ جب میں نے ڈراتا رہا، اب کو نہیں مانتا، گمراہ ہو گیا، تو اس کی
اس کا وبال اس پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ قرآن و سنت میں یہ بات متعدد مقامات پر اللہ کریم نے دو ٹوک انداز میں بیان کی۔ میرے ساتھ صرف 2 مقامات دیکھ لیجیے۔ 13واں پارہ سورہ الرعد، آیت شریفہ 40، صفحہ غالباً آپ کے پاس 255۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، جگہ مل گئی۔ سو در حقیقت آپ ہی پر ہے پہنچانا۔ عبدالقدیر صاحب، رانا صاحب، وڑائی صاحب، توجہ فرمائیے، یہ بات سب کے لیے، عبدالحمید جی سب کے لیے۔ ابتداءً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کی ساری امت پر کتنی پکڑ استطاعت۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، سو در حقیقت آپ ہی کی ذمہ داری ہے کیا؟ میرے ساتھ بولو، پہنچانا۔ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اگر کام کٹھن ہے تو آسانی بھی بہت ہے۔ عبدالحنان جی، آسانی بہت ہے، نہ آپ ان کے نہ ماننے کے ذمہ دار ہیں اور نہ ہی آپ کے ذمے ان کا حساب لینا ہے۔ سبحان اللہ، کٹھن ہے کام یہ، لیکن آسانی بہت ہے۔ پہنچانا ذمہ داری کو محدود کر دیا۔ شاہ صاحب صرف اتنی بات، نہیں مانتے کوئی بات، حساب لینا نہ اس ذمہ داری سے بھی فارغ۔ حساب لینا چھوٹی ذمہ داری یا بہت بڑی ذمہ داری؟ جی، اللہ پاک کی رحمت ہو، جو آسانیاں ان کو نہیں دیکھتے، ہم سیاپے والی بات بھی رکھ جاتے ہیں۔ کیوں جاتے؟ آسانی کو دیکھے۔ ران صاحب، نہ اس کا ماننا میری ذمہ داری ہے، نہ اس کا حساب لینا میری ذمہ داری۔ جانے وہ جان، میری ذمہ داری کیا ہے؟ پہنچانے میں، مسلسل پہنچانے میں، جب تک سانس آ اور جا رہا ہے، جب تک وہ زندہ ہے نہیں چھوڑ، یا میں مر جاؤں یا وہ مر جائے، یا جو بات خیر کی ہے وہ وجود۔ پھر علم میں 3 ہی باتیں۔ دوسرا مقام دیکھیے، اسی پہ بات کو روک دیں گے۔ سورہ ہود علیہ السلام، 12واں پارہ، آیت شریفہ 12، صفحہ غالباً آپ کے پاس 223۔ انما انت نذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ در حقیقت آپ خوب ڈرانے والے ہیں، اور اللہ پاک ہر چیز پر نہایت قدرت رکھتے ہیں۔ واللہ علی کل شیء، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کارساز۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو آپ نے کیا کرنا تھا؟ ڈرانا تھا، آپ ڈراتے ہیں۔ اور یہ سمجھ لیجیے، اگر وہ نہیں مانتے تو یہ نہیں کہ اللہ بے بس، اللہ قادر نہ تھا کہ ان کو کھینچ کے ہی ہوتا، نہیں۔ حکمت الہی یہ ہے، حکمت الہی یہ ہے ان کا امتحان آخر تک ہو، اختیار دے رکھا۔ نہیں مانتے تو نہ مانے، ان سے نمٹیں گے دنیا میں جیسے اللہ چاہیں گے، ان سے نمٹیں گے آخرت میں جیسے اللہ چاہے۔ یہیں پر بات کو روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف کرے، اور جو ٹھیک بات انہی کی توفیق سے عرض کی گئی ہے
رب کریم اپنی رحمت سے اسے قبول فرما۔